کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے ماخذ، ایک ہوتی ہے مجموعہ۔ ماخذ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ مؤلف اپنی سند کو اللہ کے پاک پیغمبر تک پہنچا دے۔ مجموعہ حدیث وہ کہتے ہیں جس میں سند پیغمبر تک نہ پہنچے، اس کو مجموعہ حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کی کتاب میں حوالے کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح مشکات ہے، جس طرح اور دوسری مجموعہ الزوائد ہے، اس میں آگے حوالے کی ضرورت پڑتی ہے، کہا جاتا ہے فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ مجموعہ نہیں ہے، یہ ماخذ کتاب ہے حدیث کی۔ مؤلف نے امام کیروانی محمد بن حارث رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر تک یہ منقل کیا ہے کہ وہ مکہ میں رفع دین کرتے، جب مدینہ میں ہجرت کیا تو چھوڑ دیا۔ یہ تو ان کی علمی حیثیت ہے، مجھے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، سنیں، آگے سنیے۔ میں نے مسند ابی عوانہ سے روایت پیش کی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر شروع نماز میں رفع دین کرتے، رکوع جاتے تو رفع دین نہ کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین نہ کرتے، اور نہ ہی سجدوں میں کرتے۔ یہ سنن دار قطنی میرے ہاتھ میں موجود ہے، سنن دارمی میں روایت موجود ہے جلد اول میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ سوائے پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے چھوڑ دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے خلفائے راشدین نے چھوڑ دیا، اور خلفائے راشدین کے شاگردوں نے رفع دین ترک کر دیا، اسی وجہ سے ہم نے بھی ترک کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، علیکم بسنتی، کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت بھی یہی ہے، خلفائے راشدین کا سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے۔ میں نے امام نووی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے اصول نقل کیا ہے کہ محدثین پہلے منسوخ حدیثوں کو لے کر آتے ہیں، پھر ناسخ حدیثوں کو لے کے آتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ ان کی طبیعت کے خلاف تھا، تو کہہ دیا اتنے بڑے محدث کے بارے میں کہہ دیا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، ان سے آپ نے کہا ہے بڑے بڑے محدثین سے غلطی ہو جاتی ہے، انہوں نے بات کی ہے کہ اس مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، قاعدہ درست نہیں ہے، یہ تو مسلمہ قاعدہ ہے، خود ان سے نہیں غلطی ہو سکتی۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی کون سی بات تھی، میں نے پیغمبر کی بات بھی سنا دی ہے۔ آپ ایک حدیث ایسی پیش کر دیں کہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ پہلے منسوخ حدیث نہیں آتی، بعد میں ناسخ نہیں آتی، میں امام نووی کے قاعدے کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں تو جب حدیث کی بات آئے گی تو جو مارے حدیث محدثین ہیں ان کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ حدیث کی کتاب پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں حسن حدیث کون سی ہوتی ہے، صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، وہ محدثین نے بتایا ہے، وہ محدثین نے اصول وضع کیے ہیں، ان اصولوں کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے یہاں حسن حدیث وہ ہے جو انہوں نے تعریف کی، الحمدللہ اس میں دو باتیں انہوں نے مان لی۔ ایک بات کیا مانی کہ یہ حدیث شاذ نہیں ہے، یہ حدیث شاذ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ مانی کہ اس کے بہت سارے طرق ہیں، یہ بہت ساری سندوں سے آتی ہے۔ اور یاد رکھیے محدثین کا قاعدہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ اگر ضعیف حدیث کئی سندوں کے ساتھ ہو تو وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات تو آپ نے خود ہی تسلیم کر لی ہے، محدثین کے قاعدے کے مطابق بھی وہ بات صحیح۔ اور اصول یہ ہے والحق ما شاہدت بہ الاعداء، حق بات وہ ہے کہ دشمن بھی اسے تسلیم کر لے، جس بات کو دشمن بھی مان لیتا ہے وہ واقعی حق بات ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کے گھر سے ایک ناصر الدین البانی کا حوالہ پیش کیا تھا کہ غیر مقلد عالم جس کو مجتہد مانتے ہیں اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 2، احمد شاکر غیر مقلد نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 3، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور یہ حدیث انشاءاللہ اگر مولانا صاحب کہیں گے تو محدثین کے اصولوں کے مطابق 80 کے قریب محدثین نے اس روایت کی توثیق بیان کی ہے۔ حدیث ابن مسعود کی توثیق 80 محدثین نے کی ہے۔ اگر یہ کہیں گے میں ان کے نام انشاءاللہ باحوالہ پیش کروں گا، اس روایت پر یہ ذرا کر ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، مجھے کہتے ہیں جی محدثین کا اصول یہ ہے، تو ان کو محدثین کے اصول کا نہیں پتا؟ محدثین کے ہاں دو بس کرو کوئی بات نہیں، جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، جس نے سننی ہے بات۔
مولانا صاحب آج مجھے پتہ چلا کہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی احادیث پہ بھی جرا کرتے ہیں. یہ جو فیض عالم صدیقی کی آپ نے سنو پہلے کہہ دیا یہ جو کتاب انہوں نے کی ہے نا، دیکھیے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اس نے اگر امام زہری رحمہ اللہ پہ نقد کیا ہے، تنقید کی ہے، تو ہم فیض عالم صدیقی کو ایک اللہ کا بندہ مانتے ہیں جس سے صحیح باتیں بھی ہوئی ہیں، غلط باتیں بھی ہوئی ہیں. آپ ان کا بلیم ہم پہ نہیں دے سکتے، سمجھ آئیے؟ سنو بھائی ہلو بھائی بات سنیں. آپ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کہتے کہ حافظ طیب صاحب آپ نے امام زہری پہ تنقید کی سکون لو یار کی ہوئے آپ نے امام زہری پہ چپ کر دو 2 منٹ یار میرے والوں 2 منٹ نہیں انہوں نے گل کرن دیو وچ ٹوکو نہ تہاڈی مہربانی کیونکہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں فیض عالم صدیقی کا مکلف نہیں ہوں، سمجھ آئیے؟ تو آپ فیض عالم صدیقی کی بات مجھ پہ نہیں ٹھونس سکتے. میرے متعلق ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے زہری کو کذاب کہا ہے، زہری کو شیعہ کہا ہے، زہری کو جھوٹا کہا ہے، تو میں پھر اس کی بات کی پابندی کروں گا. لہذا اس کتاب کی حیثیت ہمارے نزدیک تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی ہے تو باقی رہی یہ بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہ آپ نے جو تنقید کی ہے کہ بخاری کی روایت صحیح نہیں ہے کہ یونس اس میں بیان کرتا ہے. چلیے یہ آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دیوبندی حضرات امام بخاری رحمہ اللہ کی لائی ہوئی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر بھی وہ ساری صحیح نہیں مانتے. آپ اگر صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانتے تو کسی اور کی کیا مانیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک اور حدیث نکال کے دکھا دیتا ہوں جس میں یونس نہیں ہے. دیکھیے قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ تھا قال حدثنا عبد الرحیم ابن سلیمان عن الحسن. مولانا صاحب یہ دیکھیں عبارت اعراب تو نہیں لگے ہوئے اس پہ؟ ہاں جی. آپ نے بڑا زور دیا ہے. میرے پاس اتفاق کیونکہ میں مناظرے کے لیے نہیں آیا تھا، لہذا جیسی کتاب مجھے دستیاب ہو سکی میں نے وہ لے دی. یہ دیکھ لیں ابو داؤد ہے، اس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے. تو اگر آپ کو کوئی شک ہے نا اپنی کتاب نکال کے مجھے دے دیں، میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لہذا آئندہ سے یہ زبان نہ کھولے کہ اس کو نہیں آتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الرحیم ابن سلیمان عن الحسن ابن عبید اللہ النخعی عن عبد الجبار ابن وائل عن ابیہ انہ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قام الی الصلاۃ رفع یدیہ حتی کانتا بحیال منکبیہ وہذا بہما وہذا بابہامہ اذنیہ ثم کبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن قلیب عن ابی عن وائل بن حجر قال كنت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل القبلۃ کہ آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے فکبر آپ نے تکبیر کہی فرفع یدیہ تو آپ نے رفع الیدین کی حتی حاذت اذنیہ حتیٰ کہ آپ اپنے کانوں کے قریب کر لیا ان ہاتھوں کو. ثم اخذ شمالہ بیمینہ فلما اراد ان یرکع رفعہما مثل ذلک. جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو آپ نے اسی طرح اپنے ہاتھ اٹھائے